وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی نشست میں اسلامی سال کا جو مہینہ جاری ہے، جس کو سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس سلسلے میں لوگوں میں مشہور جو باتیں ہیں جن کا نہ شرعاً کوئی ثبوت ہے اور نہ عقلاً کوئی ثبوت ہے، ان کا تذکرہ کیا تھا. اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے یہ جتنی باتیں اور جتنے غلط تصور پیدا ہوئے ان کی بنیاد اللہ کی ذات پر یقین اور عقیدے کی کمزوری ہے. جتنا اللہ کی ذات پر ایمان، یقین اور عقیدہ پختہ ہوگا، اتنا ہی یہ وہم اور خیال اور جتنے بھی فضول باتیں ہیں ان میں کمی ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اہل ایمان کا بھروسہ اپنے اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. حالات جیسے بھی ہوں ان کا یقین دل کا وہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، کیونکہ توکل یہ دل کی عبادت ہے اور عبادت حق ہے صرف اللہ تعالیٰ کا. اس لیے اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی پر یقین اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے
ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی بندے کے پہلو میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی بنایا ہے، اس لیے کہ اس ایک دل کے اندر بھروسہ بھی اس ایک ذات کا ہونا چاہیے۔ دل ایک ہے تو اس پر یقین بھی ایک اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ وہ صحت دے، وہ بیماری دے، وہ رزق دے، وہ فقر و فاقہ دے، وہ مجھے بیمار کر دے، وہ میری صحت کو توانا اور تندرست رکھے، جو چاہے وہی کرنے والا ہے، نہ اس کے فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے، نہ اس کے فیصلے کے آگے کوئی آڑے آ سکتا ہے۔ میں اگر عزت چاہتا ہوں، میں اگر صحت چاہتا ہوں، میں اگر وقار چاہتا ہوں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اپنے مالک کے سامنے آہوزاری کروں، مالک کے سامنے فریاد کروں، مالک کے سامنے ہاتھ اور دامن کو پھیلاؤں، مالک کے سامنے اپنی التجائیں پیش کروں۔ وہ چاہے گا تو میری ساری مرادیں پوری ہوں گی، اور وہ نہیں چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت میری کوئی ضرورت بھی پوری کر سکتی نہیں۔ باقی تو سب مخلوق ہے۔ اور انسان جب یہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے نا، پھر بہت بیچارہ ہر چیز کے سہارے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سہارا اور ذہن ہٹ جاتا ہے، پھر در بدر کے سہارے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی انسان ہاتھ کے اندر کالا دھاگا باندھ کے پھر رہا ہے، کوئی کالا کڑا پہن کے پھر رہا ہے، یہ کیوں جی؟ اس کی وجہ سے میں نظر بد سے بچ جاؤں گا۔ کوئی گاڑی کے ساتھ جوتی لٹکا کر پھر رہا ہے، اس وجہ سے میری گاڑی نظر بد سے بچ جائے گی۔ کوئی مکان کے اوپر ہانڈی الٹی کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی مکان کے ساتھ کپڑا لٹکا کے کالا بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے میں بچ جاؤں گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، ارشاد فرمانے لگے، اے بیٹے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، ان کی رعایت کرنا اور ان کو یاد کرنا۔ جب بھی تم اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے بیٹے جان لے اگر ساری کائنات ساری امت جمع ہو جائے تجھے نقصان دینا چاہے نہیں نقصان دے سکتی، نقصان وہی ملے گا جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اگر ساری کائنات تجھے جمع ہو جائے کہ نفع دیں، نفع بھی نہیں دے سکتے، وہی ملے گا جو تیرے رب نے تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کئی واقعات بیان کیے، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہم قرآن کے قریب جاتے نہیں ہیں، اور یہ تو ترامڑی والوں پہ خصوصی گلہ بھی ہے، کیوں جی حق بنتا ہے نا جی۔ دوسری دفعہ 2 دفعہ قرآن مجید کا مکمل درس ہو چکا ہے الحمدللہ، لیکن اگر وہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور کتنے لوگ سنتے ہیں، تو وہ میرے خیال میں آدھا نہیں چوتھائی کہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تو گلہ ہے نا، اور صرف میرا ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی گلہ ہوگا کہ یہ رب کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ برکتیں بھی آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ کلام الہی کی وجہ سے میری بیماری بھی ٹھیک ہو جائے، فلاں بھی ٹھیک ہو جائے، لیکن اللہ کا کلام ہمیں کہتا کیا ہے وہ سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کو پختہ کرنے کے لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ایک مثال بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 20واں پارہ ہے جی، سورت کا نام ہے سورۃ القصص۔ انشاءاللہ اللہ کی کتاب سے اہل ایمان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اس دور میں جب فرعون نے یہ آرڈر دیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کا کوئی بچہ پیدا ہو جائے اس کو ذبح کر دیا جائے، نہ چھوڑا جائے،
اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب قانون تو یہ تھا کہ ذبح ہو جانا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، دنیا والے بھی یہ سمجھتے تھے، اس وقت کے لوگ یہ جانتے تھے بنی اسرائیل کا کوئی بچہ اب بڑا نہیں ہوگا، ذبح کر دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی تو اپنے بیٹے کو دودھ پلانا شروع کر دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے یہ کہا، اے میری بندی، جس اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے وہ اللہ تیرے بچے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ ان ارضعی، تو اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خطرہ محسوس کرے کہ فرعون کے فوجی آ جائیں گے، فرعون کے سپاہی آ کے میرے بچے کو ذبح کر دیں گے، جب یہ خطرہ تجھے محسوس ہو تو کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق کے اندر اس معصوم بچے کو ڈال کر دریا کے اندر پھینک دے۔ یا اللہ، معصوم بچہ ہے، ادھر ڈر تو ہے فرعون سے کہ اس کو ذبح نہ کر دے، دریا کے اندر پھینکوں گی تو دریا سے بھی تو خطرہ ہے نا۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے میری بندی، جس اللہ کریم نے تجھے یہ بیٹا دیا ہے وہ اللہ وعدہ کرتا ہے تیرے ساتھ، تیرا بیٹا واپس بھی کروں گا، تیرے بیٹے کو رسول بھی بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے محبوب بیان کر قرآن میں قصہ، واقعہ سنا میرے پیغمبر قرآن میں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ دنیا والے غور و فکر تو کریں نا، اس واقعے کے اندر دھیان تو کریں تاکہ ان کا عقیدہ اور ایمان درست ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلایا، جب خطرہ محسوس کیا تو صندوق میں ڈالا، صندوق کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِي قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، اے میری بیٹی تو کنارے کنارے چلتی جا، دیکھتی جا یہ صندوق جاتا کدھر ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ننھے موسیٰ علیہ السلام صندوق کے اندر ہیں، موجوں کے اندر وہ صندوق تیر رہا ہے، دریا کی موجوں کے اندر صندوق کبھی ادھر جاتا ہے اور کبھی ادھر جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چلتی جا رہی ہے، دیکھتی بھی جاتی ہے اور یوں جیسے اس کو پتہ بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ صندوق چلتا چلتا جا کر فرعون کے محل کے قریب جا رکا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اس دشمن کے محل کے قریب جا کر صندوق رک جاتا ہے، دشمن آ کے صندوق کو نکالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن تو ڈر گئی، ارے فرعون کے ڈر سے تو ہم نے دریا کے اندر ڈالا تھا، پھر فرعون کے ہاتھوں میں ہمارا ننھا بھائی موسیٰ پہنچ گیا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے جو وعدہ کیا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ،
میں موسیٰ کو نہ نقصان پہنچانے دوں گا نہ اس کو کہیں ذبح ہونے دوں گا. میں اللہ موسیٰ کی حفاظت بھی کروں گا, موسیٰ کو رسول بھی بناؤں گا. اللہ, یہ واقعہ اگر پڑھا ہوتا نا ہم نے, کبھی ننھے بچے کے ساتھ اتنی بڑی چھری نہ رکھتے. یہ چھری ہے کہ کیوں رکھی نے, کہ بلائیاں پہنی ہیں. بلائیاں اللہ نے فرمایا دیکھ صندوق دریا میں ہے. صندوق کہاں ہے؟ دریا میں ہے. وہاں کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ کے نام لے کر تو بھی بچے کو گھر سے رخصت کر, تیرے بچے کی حفاظت کون کرے گا؟ ماں کے پیٹ کے اندر وہ حفاظت کرتا رہا ہے. اب بلائیوں سے چھرا بچائے گا, اللہ کا نام نہیں بچائے گا. تو اللہ کا نام لے اور بچے کو کس کے حوالے کر بول. موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے سبق سیکھ. اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, فرعونیوں نے اس صندوق کو وہاں سے نکالا, فرعونیوں نے اس کو اٹھایا. اور پھر کیا ہوا؟ فرعون نے کہا چلو بچہ آ گیا ہے صندوق میں, پتہ نہیں کس کا ہے, ذبح کرنا چاہیے. وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی محبت فرعون کی بیوی کے دل کے اندر ڈال دی. محبتیں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب فرعون ذبح کرنے کا پروگرام بنا رہا تھا, بیوی نے کہا لا تقتلوہ, مت قتل کرو اس ننھے بچے کو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, امید ہے یہ ہمیں نفع دے گا, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے, ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں فرعون جو ذبح کرنا چاہ رہا تھا بیوی کی کہنے کی وجہ سے رک گیا. معلوم وہ بڑے بڑے فرعون بیویوں کے آگے سیدھے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے فرعون کیا ہو جاتے ہیں؟ سیدھے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہ قتل کر اس کو, یہ ہمیں نفع دے گا. ایسا سیدھا کیا. ادھر خدائی کا دعوے دار ہے, لیکن بیوی کا جب ہوم گورنمنٹ کا جب آرڈر آیا نا تو مان گیا. کہنے لگا ٹھیک ہے جی, اب جناب بیٹا بنا لیتے ہیں. اب اس کو دودھ پلانا ہے, چونکہ اس وقت یہ میڈیکل سٹور تو تھے نہیں کہ فوراً جاؤ سٹور سے فیڈر بھی لے آؤ اور دودھ کا ڈبہ بھی لے آؤ اور گھول کر پلا دو. وہ یہ دور تو تھا کہ اس وقت دائیاں دودھ پلاتی تھیں. اکبر الہ آبادی مرحوم ایک بڑے شاعر گزرے ہیں نا, وہ کہتے ہیں طفل سے بو کیوں کر آئے ماں باپ کے اتوار کی. طفل کہتے ہیں بچے کو, طفل سے بو کیوں کر آئے ماں باپ کے اتوار کی. دودھ ہے ڈبے کا, تعلیم ہے سرکار کی. دودھ ہے ڈبے کا, تعلیم ہے سرکار کی. ماں باپ کہاں اور بیٹا کہاں. اس لیے عجیب و غریب ماں باپ کچھ اور سوچتے ہیں, بیٹا کوئی اور سوچتا ہے. وہ بے وقوف آدمی بیٹھ گیا تھا نا ٹرین پر, تو ٹرین کی اوپری والی سیٹ پہ جا کے سو گیا. جانا تھا لاہور, بیٹھ گیا کراچی والی ٹرین پر. تھوڑا آگے جا کے نیچے بندے سے پوچھتا کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا کہ میں تو کراچی جا رہا ہوں. کہتا عجیب قدرت ہے, اوپر والی سواری لاہور جا رہی ہے, نیچے والی سواری کراچی جا رہی ہے. آج یہی حساب ہے. طفل سے بو کیوں کر آئے ماں باپ کے اتوار کی. دودھ ہے ڈبے کا, تعلیم ہے سرکار کی. وہ ماں باپ کا جو حیا شرم والا دور تھا, جو ان کی نصیحت تھی, بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اثرات ہی ختم ہو گئے اس میں سے. خیر اب جناب دودھ کے لیے پریشان ہو گیا. عورتیں بلائی گئیں موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے. جو عورت بھی آتی ہے اس لالچ میں آتی ہے بادشاہ کا بیٹا ہے, دودھ پلاؤں گی, چنگی اچھی مزدوری مل جائے گی. بڑے شوق کے ساتھ آتی ہیں, بڑی جذبے کے ساتھ دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن جو ہی اپنا پستان معصوم موسیٰ کے منہ میں ڈالتی ہیں, موسیٰ علیہ السلام باہر نکال دیتے ہیں. دودھ پلانے کی بڑی کوششیں عورتیں کر رہی ہیں, موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والوں میں اللہ کریم تمہیں بتاؤں کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے. فرمایا وَحَرَّمْنَا علیہ المراضع من قبل. اللہ کریم فرماتے ہیں کیوں دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا, میں اللہ موسیٰ کو کسی غیر عورت کا دودھ پینے نہیں دے رہا تھا. سبحان اللہ, کس کے فیصلے چلتے ہیں دنیا میں.
اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ جو کنارے کنارے گئی تھی وہ یہ سارا تماشا دیکھ رہی ہیں. پہلے تو ڈر گئی تھی بچہ موسیٰ علیہ السلام ہمارا بھائی ذبح نہ ہو جائے. اب حیران ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے. اب ساری عورتیں کوشش کرتی ہیں, دودھ نہیں پی رہے موسیٰ علیہ السلام. فرعون بھی پریشان ہے کہ دودھ نہیں پی رہا بچہ جس کو بنا دیا. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بول پڑی اور کیا کہا, فقالت هل ادلکم علی آل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون. موسیٰ کی بہن نے کہا ایک عورت کو میں جانتی ہوں, کہو تو اس کو لے آؤں, وہ بھی دودھ پلانے والی ہے, شاید اس کا دودھ پی لے. فرعون نے کہا جلدی بلا کے لے آ. موسیٰ کی بہن بھاگتے ہوئے اپنی ماں کے پاس گئی. امی آ جا, پریشان نہ ہو. ادھر ماں کا دل, توجہ کرنا, ادھر ماں کے ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے. بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیا, پتہ نہیں کدھر کیا ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها. قریب تھا کہ موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو جاتا اور وہ ویلا کر کے بتا دیتی میں نے بیٹا صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا ہے. لیکن وہ صبر کیوں کر گئی, چپ کیوں کیے رکھا اس نے. فرمایا لولا ربطنا علی قلبها. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھے رکھا, میں اللہ کریم نے اس کے دل کو اپنے قابو میں رکھا. موسیٰ کی ماں بیٹھی پریشان ہے لیکن بولتی کسی سے کچھ نہیں ہے, چپ چاپ بیٹھی ہے. اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن آ جاتی ہے اور آ کر بتایا امی جلدی آ, ہمارے بھائی کو فرعون نے بیٹا بنا لیا ہے, دودھ پلانے کے لیے بڑا پریشان ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. جب وہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا, موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. فرعون بھی خوش ہو گیا, اس کے سارے عملے والے بھی خوش ہو گئے. چلو دائیا کا انتظام ہو گیا. اور میں اللہ بتا رہا ہوں کہ میں نے موسیٰ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. وعدہ کیا تھا نا کہ تیرا بیٹا واپس لوٹائیں گے. رب کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ کیا کر دیا. ہمارے ایک دوست ہیں, بعض دفعہ بڑے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں. ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ فرعون اتنا بڑا بادشاہ, اس یہ تحقیق کیوں نہیں کی تھی کہ یہ لڑکی کتوں آئی. فرعون نے یہ تحقیق کیوں نہیں کی یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے. اس نے فوراً بات مان لی, اتنا بڑا بادشاہ اور ایک بچی کے کہنے پر اس کے حوالے کر دیا. یہ کیوں ہوئی. میں نے کہا فرعون تمہاری طرح ریٹائر نہیں تھا, وہ حاضر سروس تھا, اس کے 100 کام اور بھی تھے. یہ خیال ویلے بندے نو آندے نے, یہ خیال کس نو آندے نے, اللہ کے بندو. اللہ کریم تو اس کو سوچنے دیتا, اس ذبح کیوں نہیں کیا. سوال تو یہ بھی ہوتا ہے جس موسیٰ کے لیے اس نے سینکڑوں بچے ذبح کیے, اس موسیٰ کو ذبح کیوں نہیں کیا. یہ کس نے روکا, اللہ تعالیٰ. اور وہی اللہ تعالیٰ آج اس کو بیٹا بنانے پہ مجبور کر رہا ہے. تو یہ کس کا حکم چل رہا ہے, اللہ کا. جس اللہ نے اتنا نظام چلایا وہ اللہ اس کو سوچنے دیتا, وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف دماغ اس کا جانے دیتا. یہ ہر چیز کس کے اختیار میں بولو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو دنیا والو, موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہتا تھا, میں نے کہا ذبح بھی نہیں ہونے دوں گا, پرورش بھی تیرے گھر کے اندر کروں گا. اس لیے اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بیٹے موسیٰ کو دودھ پلا رہی ہے اور فرعون بے وقوف مزدوریاں دے رہا ہے اس کو کہ تو میرے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے. رب کہتا ہے جس کو اللہ بچانا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور یہ بات بھی یاد رکھو, اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان دینا چاہے اس کو کوئی پھر بچا بھی نہیں سکتا. خیر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے, بڑے ہو گئے. چونکہ اتنا وقت تو نہیں کہ میں سارے واقعات آپ کو سناؤں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا, فرعونی کو جو ظلم کر رہا تھا ایک بنی اسرائیلی پہ, اور مکے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا تھا, ڈھیر ہو گیا تھا, چھٹی کر گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے
قتل کا آرڈر فرعون نے پھر دے دیا۔ اب توجہ کرنا، پہلے اس وقت قتل کا آرڈر تھا جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تب اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ اب دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر آ گیا، کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا تھا۔ اب بھی اللہ بچائے گا، اور اللہ بتائے گا کہ بچانے والا میں ہوں۔ بچانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ میرا بھائی تو کس پہ یقین رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ ایک چھوٹے سے کالے دھاگے پر کہ وہ مجھے مصیبتوں سے بچائے گا؟ یقین رکھ تو کس کی ذات پہ رکھ، جو موسیٰ علیہ السلام کو لہروں میں پالتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی چھری سے بچاتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بادشاہ کے دربار سے قتل کا آرڈر ہو جاتا ہے پھر بھی بچاتا ہے۔ فرمایا اس اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ۔ خیر، فرعون نے آرڈر دیا موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون سے ایک شخص آیا، وہیں دربار میں بیٹھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا آرڈر ہوا، فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ وہ آیا بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آ کر کہنے لگا یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ اب یہ دھیان کرنا، فرعون کے محل میں موسیٰ کے خیرخواہ کو بٹھانے والا کون تھا؟ اللہ یوں حفاظت کرتا ہے نا جی۔ وہاں سے بندہ بھاگتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین۔ موسیٰ تیرے قتل کا آرڈر ہو چکا ہے، یہاں سے جلدی نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منہا خائفا یترقب۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے، چلتے چلتے مدین کے علاقے میں جا پہنچے۔ اب اجنبی علاقہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جان پہچان کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کوئی بندے آتے ہیں، کنویں سے پانی نکال کر چلے جاتے ہیں۔ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں بیچاری، اپنے ریوڑ کو روک کر موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں ما خطبکما، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارا باپ بوڑھا ہے اور گھر میں بندہ کوئی نہیں ہے، ہم ڈول کھینچ نہیں سکتی۔ جب سارے چروائے پانی پلا کر چلے جاتے ہیں، بعد میں بچا کچھا پانی ہم پلا لیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَقَىٰ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈول کھینچ کے پانی پلا دیا ان کو، پھر جا کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اجنبی علاقہ ہے، مصر سے چلتے چلتے مدین تک پہنچ گئے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز کوئی نہیں، بھوک بھی ستا رہی ہے، جان پہچان بھی کوئی نہیں۔ پھر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور بیٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار کل چھری کے نیچے تو نے بچایا تھا، اے میرے پروردگار فرعون نے قتل کا آرڈر دیا تھا، تو نے بچایا تھا، اے میرے پروردگار اب اجنبی علاقے میں آ گیا ہوں، نہ کوئی جان ہے، نہ کوئی پہچان ہے، نہ کوئی کھانا کھلانے والا ہے، نہ کوئی حال پوچھنے والا ہے، کسی کو کیا معلوم یہ مسافر کہاں سے آیا ہے، کون جانتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہاں تو اور تو کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے نا میرے اللہ، تو مجھے جانتا ہے اور میں تجھے جانتا ہوں، میں تجھے جانتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں، تو مجھے جانتا ہے، میرا بندہ ہے، ساری کائنات تو بھول سکتی ہے، ماں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو سکتا ہوں، ربا تیری نگاہوں سے تو اوجھل کوئی نہیں ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اجنبی علاقے میں جب میرے سامنے فریاد کی، ادھر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آ جاتی ہے، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، آ جاؤ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ڈول کھینچ کر پانی پلایا نا، ابو آپ کو مزدوری دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں اجنبی علاقے میں جہاں موسیٰ کی جان پہچان کوئی نہیں تھی، بتاؤ جان پہچان بنانے والا کون تھا؟ وہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی، مفسرین اکثر فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتہ تھا میں کہاں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا انی اریدو
अन उनकिहक इहदा इब्नतैया हातैन अला अन ताजुरनी समानिया हिजज फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिक। ऐ अल्लाह के नेक बंदे जो मुसाफिर आया है, हमारे घर में बकरियां चराने वाला बंदा कोई नहीं है, यहाँ पे बकरियां चराता रहे, बकरियां तू चराएगा, मैं अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह भी तेरे साथ कर दूंगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं अजनबी इलाके में जहाँ एक दिन की रोटी देने वाला मूसा अलैहिस्सलाम को कोई नहीं था, मैंने 10 साल की नौकरी मूसा अलैहिस्सलाम को दिलवा दी। कितने साल की? 10 साल की नौकरी। फरमाया 10 साल की नौकरी मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गई, और सिर्फ नौकरी नहीं मिली, साथ निकाह की ऑफर भी खुद उन्होंने कर दी। अल्लाह करीम बताना ये चाहते हैं वही यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू वही युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफ़ज़ली। ऐ दुनिया के इंसान अकीदा तो भी बना ले, हालात जैसे भी हों, मुश्किलात जितनी भी हों, तो कितना ही तन्हा क्यों ना हो, भरोसा अल्लाह की ज़ात पे रख, अल्लाह तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जो अल्लाह फ़िरौन की छुरी से मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता है, दरिया की लहरों से मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखता है, फ़िरौन के कत्ल के आर्डर मिल जाने के बावजूद हुकूमत के अंदर रहते हुए मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत करता है, जो अल्लाह मदियन जैसे अजनबी शहर में मूसा अलैहिस्सलाम की जान पहचान बनवा देता है, जो अल्लाह वहाँ ऐसे मौके पर जहाँ कोई जान पहचान नहीं थी 8 या 10 साल की मजदूरी और नौकरी मूसा अलैहिस्सलाम को दिलवा देता है, जहाँ जानने वाला कोई नहीं था वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को रिश्ता दे देता है। वो अल्लाह कभी अपने बंदों को यूं बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। शेख सादी ने फरमाया था लोग कहते हैं अल्लाह नज़र नहीं आता, और मैं कहता हूँ जब कोई नज़र नहीं आता तो कौन नज़र आता है? इसलिए मोमिन हर हाल में अपने अल्लाह पर भरोसा रखता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।